اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جنات اور اے انسانوں تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو بھی مخاطب فرمایا، تو وہ بھی مکلف ان تمام چیزوں کے ہیں، نعمتوں کی ناشکری نہ کریں، اللہ کی عبادت کریں، ان کے احکامات جیسے ہیں وہ اس مخلوق کو معلوم۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں جہاں جہاں یہ آیت بیان فرمائی دونوں سے مخاطب کیا، انسانوں سے بھی اور جنات سے بھی۔ جنات ہمارے سے بھی زیادہ نافرمان گزرے ہیں، اور انسانوں کی پیدائش سے پہلے جنات کو اس زمین پر بھیجا گیا تھا۔ روایات یہ بتاتی ہیں، اور اسی وجہ سے فرشتوں نے جو اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا تھا کہ کیا تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین پر جا کر قتل اور خون ریزی کرے گا، فساد مچائے گا؟ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کر رہا تھا تو فرشتوں نے یہ سوال کیا تھا، تو انہوں نے کیا دیکھ کر کے سوال کیا تھا؟ فرشتوں کو کیا پہلے سے کس چیز کا علم تھا؟ انسان تو ابھی روئے زمین پر آیا بھی نہیں، اس سے پہلے فرشتے کہہ رہے ہیں ایسے کو تو بنائے گا جو زمین پر جا کر فساد مچائے گا۔ تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ فرشتے اس بات پر قیاس کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی ایک مخلوق آئی، وہ جنات تھے، اور ان کو روئے زمین پر جب بھیجا گیا تو انہوں نے بڑا قتل اور خون ریزی مچائی، بہت فساد کیا اس روئے زمین پر، اور جنات کی تعداد انسانوں سے بھی 10 گنا زیادہ۔ بعد میں پھر ان کو سب کو اس روئے زمین سے بھگا دیا گیا جزیروں کی طرف، اور روئے زمین کو خالی کر دیا گیا انسان کے لیے۔ اور آج الحمدللہ آپ صحیح سلامت جی رہے ہیں اس روئے زمین پر کہ جنات کو پہلے سے ہٹایا گیا۔ پھر بھی کچھ لوگوں میں آ جاتے ہیں جنات، کچھ کے تو ریئل ہوتے ہیں اور کچھ کے ناٹک ہوتے ہیں۔ جنات کا آنا جانا ہے، لیکن ان کو اتنے اختیارات نہیں ہیں جتنے آپ کو یہاں پر دیے گئے۔ قرآن میں اللہ نے آپ سے کہا کہ تم اشرف المخلوقات ہو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم کی اولاد کو تاج کرامت عطا کی، عزت عطا کی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے خشکیوں میں اور تریوں میں اس کو طاقت دی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے جتنی مخلوق بنائی ان میں سب سے اس کو افضل بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں بنایا۔ اللہ کی یہ پسندیدہ مخلوق، اللہ کی چنندہ مخلوق انسان ہے۔ رہی بات جنات کی، تو انہوں نے سرکشی کی، نافرمانیاں کی، لیکن ان میں بھی بہت سارے فرما بردار ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتانے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضور نے فرمایا یہ سورہ رحمان میں نے جنات کے سامنے بھی تلاوت کی تو وہ تم سے اچھا جواب دے رہے تھے، یعنی وہ رو رہے تھے اور گڑ گڑا رہے تھے اور یوں کہتے تھے کہ اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ تو ان آیتوں کے جواب میں دل سے آدمی کو یہ کہنا چاہیے جب بھی یہ تلاوت ہو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سی نعمتوں کو میری جھٹلاؤ گے، تو آپ دل میں یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں لا نُكَذِّبُ بِآيَاتِكَ یا اللہ، اے اللہ ہم تیری کوئی نشانی کو نہیں جھٹلاتے، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے۔ یہ تو عربی میں ہے، جبکہ سورہ والتین جب پڑھتے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کی آخری آیت کیا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، جس کا مطلب ہوتا ہے کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے، سارے حاکموں کا حکم نہیں ہے اللہ؟ آیت یہاں پر ختم ہو گئی، سورہ بھی ختم ہو گئی، لیکن روایات یہ ملتی ہیں کہ اس کے جواب میں میرے آقا فرماتے ہیں بلا وانت احکم الحاکمین، کیوں نہیں مولا تو ہی احکم الحاکمین۔ تو قرآن پڑھنے کے بعد معنی اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو ان آیتوں کے بعد آپ کے دل کا یہ اظہار ہو تبھی تو آپ کی رغبت ہوگی قرآن کی طرف سے، ورنہ تو کھجاتے ہوئے تلاوت سنتے رہے تو کیا خبر قاری کیا پڑھ کے چلا گیا۔ تو سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروعات کہاں سے فرمائی؟ الرحمن، اتنا تو مسلمانوں کو پتا ہونا چاہیے، الرحمن علم القرآن، اس کے بعد خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ 4 ہی آیتیں میں بتاتا ہوں آپ کو، 4 ہی آیتوں کے بارے میں شروع میں۔ الرحمن، رحمان وہ اللہ ہے، رحمان علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ علم القرآن کا مطلب ہوا قرآن سکھایا، یہاں پر کس کو سکھایا ہے کچھ نہیں ہے، الرحمن علم القرآن دوسرے نمبر پر آیت ہے، رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا۔ تیسرے نمبر پر آتی ہے خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا۔ رحمان ہے اس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا۔ انسان کو پیدا کرنے والی آیت بعد میں ہے، قرآن سکھانے والی پہلے ہے۔ تو پہلے کس کو سکھایا گیا؟ پھر وہ رحمان ہے
قرآن سکھایا. کس کو سکھایا؟ وہاں تو آیت میں بعد میں آ رہا ہے خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. تو انسان کو بعد میں جب پیدا کیا گیا ہے تو قرآن کس کو سکھایا گیا ہے؟ تو اس تفسیر میں آپ دیکھیں گے تو بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے مفسرین اپنی اپنی تفاسیر جو رکھے ہیں، آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں. خلق الانسان سے مراد کون سا انسان ہے؟ وہ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اور علم القرآن، قرآن کس کو سکھایا؟ وہ نور محمدی کو سکھایا، جس کا فرمان خود فرمان عالی شان ہے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کو مٹی اور پانی میں گوندھا جا رہا تھا. پتا چلا کہ انسان آدم علیہ السلام اگر یہاں مراد ہیں تو ان کے آنے سے پہلے بھی کوئی تھا. ان کے آنے سے پہلے بھی کوئی تھا. وہ کون تھا؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو وہی تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، وہی ہے قرآن، وہی ہے فرقان، وہی ہے طٰہٰ، وہی ہے یاسین. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہی فرمایا گیا. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے چیز کیا پیدا کی؟ سب سے پہلی چیز، حدیثیں الگ الگ. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے پیدا کی جانے والی چیز قلم ہے. کیا ہے؟ اور پھر ایک حدیث میں ہے سب سے پہلے چیز پیدا کی گئی ہے لوح. لوح کا مطلب وہ تختی جس پر سارے لوگوں کی تقدیریں لکھی گئی. تو ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. اور ایک حدیث میں سب سے پہلے اللہ نے لوح کو پیدا کیا. اور حدیث جابر میں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، حضور کے نور کو پیدا کیا. 3 حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں سب سے پہلے. اب آپ بتاؤ پھر پہلے کون سی چیز آئی ہوگی؟ سب سے پہلے تو قلم کہا جا رہا ہے، پھر ایک حدیث میں کہا جا رہا ہے سب سے پہلے لوح ہے، پھر ایک میں کہا جا رہا ہے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا گیا. ہے کون سب سے پہلے پیدا کیا ہوا ہے؟ اس کی تطبیق کو سمجھنے کے لیے اقبال کا وہ شعر پڑھنا چاہیے. سب سے پہلے لوح پیدا کی گئی کہ قلم پیدا کیا گیا کہ نور محمدی؟ تو وہ ایک شعر میں بتاتے ہیں نہیں نہیں یا رسول اللہ، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو، قلم بھی تو، یعنی جہاں لوح کا ذکر آیا ہے اس سے مراد رسول اللہ کی ذات، جہاں قلم کا ذکر ہے اس سے مراد بھی حضور کی ذات. تیرا وجود الکتاب، کتاب بھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مراد آپ ہیں. اور پھر یہ سب سمجھنے کے لیے یہ لوح ہو، قلم ہو، کتاب ہو، پھر اعلیٰ حضرت کو پڑھنا ہوگا وہ جو نہ تھے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ایک حدیث ہے کنتو کنزن مخفیًا، اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْرَفَ، اللہ فرماتا ہے میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں یا میرا تعارف کرایا جائے. فَخَلَقْتُ الْخَلْقِ، پھر میں نے مخلوق بنائی، خلق بنائی. اب اس خلق سے مراد کون ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں وہ رب ذوالجلال کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لقب میں یہ کہا جاتا ہے مظہر خدا. مظہر خدا جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے جو سب سے بڑی چیز بنائی وہ محمد عربی کی ذات ہے، حضور پاک کی ذات ہے. سب سے بڑی چیز اللہ کی پہچان کے لیے اس کائنات میں کوئی آئی ہے چیز تو وہ کیا ہے؟ محمد عربی کی ذات. اور رسول کو دیکھ کر کے اگر کوئی اللہ کو نہیں پہچانا تو پھر وہ کچھ بھی نہیں پہچانا. ویسے تو اللہ کی ہزاروں نہیں کروڑوں نشانیاں ہیں. آسمان بھی اللہ کی نشانی، زمین بھی اللہ کی نشانی، چاند بھی اللہ کی نشانی، سورج کا مدار پر چلنا یہ بھی اللہ کی نشانی، ستارے یہ ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے یہ اللہ کی نشانی. وہ سب رب تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بیان فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. دیکھو سمندروں میں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، 2 سمندروں کو اللہ ایسے چلاتا ہے کہ بیچ میں ایسا برزخ ہے، نہ ادھر کا سمندر اس میں ملتا ہے نہ ادھر کا ادھر. ایسے ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر کائنات میں چیزیں موجود ہیں کہ 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں، دونوں کا رنگ الگ، دونوں کا مزہ بھی الگ، لیکن ان کو روکنے کے لیے بیچ میں کوئی دیوار نہیں. اور پانی ہے کہ برابر نہ اس کا رنگ اس میں آتا ہے نہ اس کا رنگ اس میں آتا ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے بیچ میں ایک برزخ ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتا. وہ کیا ہے برزخ؟ نہ دیوار ہے نہ لکڑی ہے نہ کپڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کوئی حکم ہے جو انہیں ملنے سے روکا ہوا ہے.
کوئی حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے. اور پھر مولا فرماتا ہے ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں, یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. یہ ساری کائنات میں جتنی طاقتور چیزیں تم دیکھ رہے ہو سب کے سب فنا ہو جائیں گی, باقی رہنے والی صرف تمہارے رب کی ذات ہے. سب چیزیں فنا ہو جائیں گی. یہ پہاڑ, اونچے اونچے پہاڑ جس کو ختم کرنے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں, ایک پہاڑ کو کاٹنے لگ جاؤ تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے, لیکن یہ طاقتور پہاڑ اڑا دیے جائیں گے روئی کے پھائے کی طرح. یہ سارے سمندر اچھال دیے جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. اللہ نے قرآن میں فرمایا سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی, چاند اور سورج ٹکرا دیے جائیں گے. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. ستارے آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے, چاند اور سورج کو ٹکرا دیا جائے گا, زمین میں ایک بڑا طوفان ہوگا, سب فنا ہو جائیں گے. لیکن اللہ رب العزت فرماتا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. عظمت اور جلال والے تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی, باقی کچھ نہیں رہے گا. اور یہ ساری نشانیاں بتا کر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور ہم نے سورہ زاریات میں ایک بات یہ بھی پڑھی, ایک آیت یہ بھی پڑھی. اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. تمہاری ذات میں میری نشانی ہے, کیوں دیکھتے نہیں. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ایک ہی آیت اگر آپ سمجھو تمہاری ذات میں میری نشانی ہے, کیا مطلب ہے. حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر جتنی نسیں ہیں اللہ کو پہچاننے کے اتنے راستے ہیں. اور نسیں کتنی ہیں, کہا گیا کہ کھول کر کے بچھا دیے جائیں تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہو جائے. ہمارے جسم کے اندر کی جو رگیں ہیں اس کو کھول کر بچھا دیا جائے تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہو جائے. کوئی آج تک گن نہ سکا کہ یہ رگیں کتنی ہیں, نسیں کتنی ہیں. اس میں ایک ڈیمیج ہو جائے تو اس کو آدمی پھر ریکور نہیں کر پاتا. کچھ وہ ہوں گی جو نسیں بڑی آپ کو نظر آتی ہیں, کچھ وہ ہیں جو مائکروسکوپ سے دیکھی جاتی ہیں, خوردبین سے دیکھی جاتی ہیں. دماغ کے اندر ہی جو نسیں ہیں کئی 100 کلومیٹر تک اس کا مسافت ہو سکتی ہے. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لیا. کبھی آپ دیکھو کون ہے جو میری پوری زندگی کا نظام سنبھالا ہوا ہے, کون ہے مجھے زمین پر صرف 2 ٹانگوں پر کھڑا رکھتا ہے, گرنے نہیں دیتا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کوئی نشانی بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ, تو فرماتے ہیں کہ پرندوں کو دیکھو, پرندوں کو دیکھو, وہ ایک تار پر پوری رات سو جاتے ہیں, انہیں گرنے کون نہیں دیتا. کون ہے جو انہیں گرنے سے بچاتا ہے. حقیقت ہے کبھی آپ نے سوچا اس طرح, نہ وہ جھولے کھاتے ہیں نہ ان کو, حالانکہ وہ گہری نیند میں سو جاتے ہیں پتلی پتلی 2 ٹانگوں سے ایک تار پر بیٹھ کر. کیا انسان اس طرح تار پر بیٹھ سکتا ہے؟ ان کا کام تم نہیں کر سکتے, تمہارا کام وہ نہیں کر سکتے. امام جعفر صادق فرماتے ان پرندوں کو دیکھو کون ہے جو انہیں ان پتلی تاروں پر بٹھاتا ہے اور گرنے سے محفوظ رکھتا ہے, وہ اللہ ہے. ما یمسکہن الا اللہ. قرآن میں خود اللہ فرماتا ہے اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن. کیا تم پرندوں کو نہیں دیکھتے جو آسمانوں پر اڑتے ہیں اور ان کو گرنے سے بچائے رکھتا ہے؟ کون ہے؟ الا الرحمن, سوائے رحمان کے کوئی نہیں. تو یہ ساری نشانیاں کائنات میں موجود ہیں. اور آج کا زمانہ مجھے حیرت ہو رہی ہے, ابھی چند دن قبل کیرلا کے سلسلے میں آپ کو پتا ہوگا کہ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, لٹریسٹی وہاں پر انڈیا کے سارے سٹیٹس کے اعتبار سے 100% ہو چکی ہے, پڑھے لکھے لوگ مانے جاتے ہیں. لیکن میرے کئی رشتہ دار یہی طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کا کوئی کام آپ ارادہ کریں, منت مانگنے کا, نظر مانگنے کا طریقہ قرآن نے سکھایا ہے. اگر آپ کی کوئی مشکل ہے نہیں ہو پاتی تو اللہ کے حضور یوں نظر کر سکتے ہیں آپ کہ الہ العالمین اگر میرا یہ کام مکمل ہو جائے تو میں 100 رکعت تیری خاطر نماز ادا کروں گا, 1 روزہ رکھوں گا رمضان کے علاوہ کی بات ہے, یا پھر 1 ختم قرآن مکمل کروں گا, یا 10 12 15 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا, یا کچھ لوگوں کو کپڑے پہناؤں گا. یہ تمام کاموں کی نیت کرنا چاہیے نظر میں, منت میں. بہت سارے لوگ صرف دھاگا باندھنے کی منت کر کے آ گئے ہیں کہ اگر بیٹا ہو گیا تو فلاں جگہ دھاگا باندھ دیں گے یا تالا باندھ دیں گے, یعنی بہت ہلکے میں لینا چاہتے ہیں. یعنی اگر کام ہو بھی گیا تو کوئی دشوار نہ ہو دھاگا باندھنے کا,
تو نظر کرنا اور منت کرنے کا جو صحیح طریقہ قرآن نے بتایا. بی بی حنا نے منت کیسی کی؟ بڑھاپا آ رہا ہے ان کو، اور پھر یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر تو بیٹا دے دیا تو میں وہ تیرے مقدس گھر کے لیے بیٹے کو وقف کر دوں گی. اب سنیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبلها منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى. لیکن اللہ رب العزت نے ان کی منت کو سن لیا اور انہیں حمل دے دیا، بڑھاپے میں حمل قرار پایا. اور پھر جب بچے کی ولادت ہوئی تو لڑکا نہیں لڑکی پیدا ہوئی. جب بچے کی ولادت ہوئی تو لڑکی پیدا ہوئی. منت کیا کیا تھا انہوں نے کہ اگر بیٹا دے گا تو مسجد اقصیٰ کے لیے، بیت المقدس کے لیے میں وقف کر دوں گی. لیکن بیٹی ہو گئی اور بیٹی کا نام مریم رکھا گیا، وہی مریم عذرا پاکیزہ خاتون. تو جب گود میں بچی آئی تو حضرت حنا نے یہ کہا کہ اے اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے کہ بیٹی بیٹے کی طرح نہیں ہوتی. یہاں قرآن پاک میں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اس کا معنی مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ لڑکی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں وہ لڑکے کے اندر نہیں. انہوں نے ایکسیپٹ کیا اس چیز کو، یہ نہیں کہ منہ ٹیڑھا کر دیا میں نے مانگا کچھ تھا اور مجھے ملا کچھ اور ہے، نہیں، اسے بخوشی قبول کیا. قبول کرنے کے بعد پھر وہ لے کر کے مسجد اقصیٰ میں آئی، بیت المقدس میں. اس بڑھاپے میں ایک بچی ہوئی ہے، لیکن وہ لوگ منتوں کو پورا کرنے والے لوگ تھے. اپنے دل پر چاہے جس قدر بھی بوجھ والا معاملہ ہو لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دیتے تھے. بی بی حنا آئی مسجد اقصیٰ میں، بیت المقدس میں. اس وقت مسجد اقصیٰ میں بیت المقدس کے متولی امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے، وہ اللہ کے نبی ہیں. تو حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بچی کو انہوں نے دیا، دودھ پیتی بچی کو. پوچھا انہوں نے یہ کیا ہے؟ کہا میں نے منت مانگی تھی جب یہ حمل سے بھی نہیں تھی کہ اللہ اگر تو مجھے کوئی بچہ دے گا تو میں تیرے گھر کے لیے اسے وقف کر دوں گی، بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی. میرے گھر بیٹا نہیں بیٹی ہوئی ہے اور میں وہ منت پوری کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں بچی لائی ہوں. تو پہلے ایسے ہی ہوتا تھا. تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے ایڈاپٹ کر لیا، قبول کر لیا. بی بی مریم کو لے کر مسجد اقصیٰ میں بیت المقدس میں ایک محراب الگ تھی، اس محراب میں ان کی پرورش کے لیے انہیں رکھ دیا. چھوٹی سی مریم کی پرورش کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد اقصیٰ کے اندر بیت المقدس میں. آج بھی وہاں پر محراب مریم موجود ہے، آج بھی ہے. تو وہاں پر محراب کا تذکرہ بہت اہم ہے، اس کو توجہ سے سنیے گا. محراب کا جو ذکر آیا ہے، ایک محراب یہ جس میں ہم نماز پڑھاتے ہیں، ایسے مسجد اقصیٰ میں کئی محرابیں ہیں، کئی محراب ہیں. ایک محراب جس کو محراب مریم کہتے ہیں، وہاں پر حضرت مریم کی پرورش ہو رہی تھی. اب کیسی پرورش ہو رہی ہے دیکھیں، کیسے پرورش. حضرت زکریا علیہ السلام کبھی کبھار اس محراب میں جا کر دیکھتے تھے کہ بچی کا کیا ہو رہا ہے، کیسے چل رہا ہے. تو جب وہاں جاتے تھے تو فرماتے، قرآن میں وہ الفاظ آئے ہیں، قال یا مریم انا لکی ھذا قالت. حضرت زکریا جب جاتے تو دیکھتے ان کے پاس ایسے ایسے پھل رکھے جاتے تھے جن پھلوں کا موسم بھی نہیں ہوتا تھا. وہ محراب میں پھل رکھے جاتے تھے. اور حضرت بی بی مریم چھوٹی سی جب وہ بولنے کے قابل ہوئیں اور چلنے پھرنے کے قابل ہوئیں تو پھل کھا کر کے گزارا کرتی تھی. بے موسم کے پھل انہیں ملتے تھے، جس پھل کا موسم نہیں ہوتا تھا وہ پھل وہاں رکھے جاتے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا اور پوچھا، اے مریم یہ سب کہاں سے آتا ہے تیرے پاس؟ انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. پاک مریم نے کہا، اے زکریا علیہ السلام یہ سب اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اب در حقیقت یہاں دیکھا جائے تو ظاہری طور پر تو زکریا علیہ السلام پالنے کے لیے لیے تھے، حقیقت میں تو مولا پال رہا ہے. رب تعالیٰ کے لیے جو نذر کر لیا گیا، جو منت کر لی گئی. میں نے پچھلی تفسیر میں بھی یہ کہا تھا کہ اللہ پر جب توکل کوئی کرتا ہے، یقین کرتا ہے، تو مولا پھر اس کی مکمل حفاظت بھی فرماتا ہے، مکمل حفاظت فرماتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا ہے
کہ اگر رات میں سونے کے وقت بندے نے یہ کہا کہ مولا میں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ تیرے حوالے کر دیا، جیسے ہی زبان سے اس کے نکلتا ہے مولا رات کے وقت 2 فرشتوں کو اس کی نگرانی کے لیے اتارتا ہے، میرا بندہ میرے حوالے کر کے سو رہا ہے، جب تک وہ بیدار نہ ہو تم وہیں کھڑے رہو، فرشتوں کو حفاظت کے لیے اتار دیا جاتا ہے۔ جس نے بھی اپنے آپ کو مولا کے حوالے کیا، قرآن پاک میں ہے افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فوقاہ اللہ السیئات ما مکروا، جس نے یہ کہا مولا میں نے اپنے سارے معاملات تیرے حوالے کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اسے ہر بری چیز سے محفوظ کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر بی بی مریم کی ماں نے جو منت کی تھی کہ اللہ مجھے جو بھی بچہ دے گا میں تیرے راہ میں اسے وقف کروں گی، وقف کر دیا، وہ اپنے گھر بیٹھی ہوں گی، لیکن بی بی مریم کی پرورش اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے محراب میں پھل پہنچاتا ہے اور ان کی پرورش فرما رہا ہے۔ اب سنیے، آپ کو حیرت ہوگی کہ نہیں ہوگی، جب کسی چھوٹی سی بچی کی غیب سے پرورش ہو رہی ہے تو مقام تو اندازہ ہو ہی جائے گا یہ کوئی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، یہ کوئی کمال کی بچی ہے۔ تو زکریا علیہ السلام جو مسجد اقصی بیت المقدس کے امام بھی تھے، وہ نبی تھے بنی اسرائیل کے اس وقت، اب ان کی بھی خود اولاد نہیں تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر، ان کی بھی عمر تقریباً 80 سال کے اوپر ہو چکی تھی، الگ الگ روایات ہیں، تو ان کی بھی عمر بڑھاپے کو آئی اور ان کی بھی کوئی بچے نہیں تھے، برسوں سے کبھی اولاد گھر میں نہیں ہوئی، تو آج ایک بچی کو پالتے ہوئے آپ کے اندر ایک جو شفقت پدری ہوتی ہے، باپ ہونے کی جو آس اور تمنا ہوتی ہے وہ جاگ گئی۔ حضرت بی بی مریم کو دیکھا اللہ اس کی کیسی پرورش کر رہا ہے۔ تو اب آگے کی آیت سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ دعا کرتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام اس محراب میں آئے، کون سے محراب میں؟ جہاں بی بی مریم کی پرورش ہو رہی تھی۔ محراب مریم کا ذکر میں نے پہلے کیا، وہ الگ محراب ہے اور نماز پڑھنے والی محراب الگ ہے۔ اب قرآن کہتا ہنالک دعا زکریا ربہ، اس محراب کے پاس جا کر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کیا کر کے؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو اپنی جانب سے مجھے بھی ایک نیک نسل عطا کر دے، اچھی پاکیزہ اولاد مجھے عطا کر دے۔ انک انت سمیع الدعاء، بے شک تو ہر پکار کو، ہر دعا کو سننے والا مولا ہے۔ یہ دعا کر رہے تھے کہاں کھڑے ہو کر؟ محراب میں کھڑے ہو کر۔ جواب آتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، فرشتوں نے پکار کر کے کہا جب وہ ابھی محراب میں ہی کھڑے تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا بشارت ہو آپ کو، اللہ نے آپ کو یحییٰ کی شکل میں بیٹا دینے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی دعا قبول ہوئی اور چند مہینوں کے بعد ان کے گھر میں بھی بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بیٹی کی جگہ پر کھڑے ہو کر کے دعا کیا، بیٹا ملا، اور وہ بھی معمولی بیٹا نہیں، اللہ نے نبی بنا کر دیا، یحییٰ علیہ السلام۔ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے کس کے گھر میں؟ زکریا علیہ السلام کے۔ اب یہ تفصیل سننے کے بعد اب ذرا میں آپ کو اس عقیدے کی طرف لے چلتا ہوں جہاں لوگ چڑھتے ہیں بزرگوں کے ہاں جانے سے، مزارات کے پاس کیا ہوتا ہے، کیوں وہاں جاتے ہیں۔ قرآن میں زکریا علیہ السلام کا یہ پورا تذکرہ آیا ہے۔ اے میرے عزیزو، عقل کے اندھوں کو یہ جواب دیں کہ زکریا علیہ السلام پوری مسجد اقصی میں کہیں بھی کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، وہ تو برسوں سے ایک محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ بھی رہے تھے اور پڑھا بھی رہے تھے۔ جہاں ان کا خود کا محراب تھا وہاں سے انہوں نے کیوں نہیں دعا کی؟ قرآن کہتا ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام وہاں چل کر کے آئے جہاں بی بی مریم بیٹھی ہوئی تھی، جہاں بی